ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ اعلان کے ذریعے سے بتایا جا چکا ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توحید باری تعالیٰ کی اہمیت و افادیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو دعوت کی رہی ہے، اگر خلاصے کے طور پہ پیش کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ خالق کا حق دیا جائے اور بندوں کو مخلوق کا حق دے دیا جائے. یہی آپ کی دعوت کا خلاصہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہوں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اور زکوٰۃ کے تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری جملے یاد کریں. آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، پڑھتے رہنا، اور تمہارے زیر نگرانی جو کام کرنے والے ہیں اپنے نوکروں چاکروں کا خیال رکھنا. نماز کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. شروعات بھی آپ کی یہیں سے ہے اور آخر ایام میں بھی آپ یہی کہہ کے جا رہے ہیں. توحید یعنی اللہ رب العالمین ہی کو ساری دنیا کا خالق و مالک، مدبر، مصرف ماننا اور اسی اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. یہ عقیدہ توحید، یہ ایک شخص کے ایمان کا آغاز ہوا کرتا ہے. ایمان کی شروعات اسی عقیدے سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا محترم ابو طالب کو پوری زندگی یہ سمجھاتے رہے کہ آپ ایمان قبول کر لیجئے. نہیں کرتے. آخری ایام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں جملے عطا فرمائے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24 میں موجود ہے، پیارے نبی نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ
میرے چچا محترم، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، آپ توحید کا اقرار کر لیجئے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ اور کلمہ ہوگا کہ جس کی بنیاد پر میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے لیے گواہی دوں گا، میں حجت بن جاؤں گا۔ اس سے ایمان کی شروعات ہوتی ہے۔ جس مسلمان اور جس بندے کے اندر یہ عقیدہ توحید نہیں، سمجھو اس کے ایمان کی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ توحید انسان کی دینی گھر کا بنیادی کھمبا ہے، مین پلر ہے انسان کی دینی زندگی کا۔ نبی کریم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الایمان کی 8 نمبر پہ حدیث موجود ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی عمارت 5 کھمبوں پہ کھڑی ہے، بنیادی کھمبا مین پلر جو ہے وہ ہے کلمہ توحید، عقیدہ توحید۔ اس کے بغیر اگر کسی کا ایمان، کسی کا دینی گھر ہے تو وہ گھر بس نام کا دینی ہے، اس میں دین نہیں ہوگا، اس میں اسلام و ایمان نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام نے اسی عقیدے کو اپنی دعوت کا محور و مرکز و سینٹر بنایا تھا۔ سارے انبیاء نے یہی اپنی دعوت کا ٹارگٹ بنایا تھا کہ دنیا کو عقیدہ توحید سمجھانا ہے، رہنے کا، جینے کا طریقہ سکھانا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے یقیناً ہر امت میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہر قوم میں ہم نے اپنا سندیشہ، اپنا پیغمبر، اپنا رسول، اپنا میسنجر، اپنا ایلچی بھیجا ہوا ہے۔ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اسی اللہ کی صرف عبادت کرنا اور اس اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے سب کو چھوڑ دینا، سب سے بچ کے رہنا۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور لب لباب رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تمام انبیاء مجھ سے لے کر پہلے جتنے نبی آئے ہم سب کے سب اللہتی بھائی ہیں۔ اللہتی بھائی کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی ہو، اس کی 2 3 4 بیویاں ہوں، جتنے بچے ان سے پیدا ہوں گے وہ بھائی آپس میں سگے بھائی تو نہیں ہوں گے۔ ایک بیوی سے ایک بچہ، دوسری بیوی سے دوسرا بچہ، وہ آپس میں سگے بھائی نہیں، ان کو عربی میں اللہتی بھائی کہا جاتا ہے، اردو میں اللہتی بھائی کہا جاتا ہے، یعنی جس کا باپ ایک ہو اور جس کی مائیں کئی ایک ہو، الگ ہو، تو اس کو اللہتی بھائی کہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ہم انبیاء کی جماعت آپس میں اللہتی بھائی ہیں، یعنی ہمارا دین ایک ہے، ہمارا عقیدہ توحید ایک ہے، ہماری شریعتیں الگ ہو سکتی ہے، سب کے دور میں، ہر نبی کے دور میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہوتی رہی، لیکن یہی ایک عقیدہ تھا جو بنیادی طور سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم محمد رسول اللہ تک وہی رہا۔ کہیں بھی کسی نبی نے کوئی کمپرومائز، کوئی برداشت اس معاملے میں نہیں کیا تھا، کوئی سمجھوتا کسی نبی نے نہیں کیا۔ آپ لوط علیہ السلام کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کو دیکھیں، اس زمانے میں کافرہ عورت سے شادی کرنا جائز تھی۔ نوح کی بیوی خود کافرہ تھی، لوط کی بیوی خود کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن اس شریعت میں، محمد رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہے کہ کوئی آدمی اپنی زوجیت میں اپنی بیوی بنا کر ایسی عورت کو لائے جس کے اندر ایمان نہ ہو اور وہ مسلمان نہ ہو۔ اسی لیے اسی عقیدہ توحید کو اسلام کے ماننے والے ہر داعی، ہر مبلغ اسلام، ہر داعی کتاب و سنت کا نقطۂ آغاز عقیدہ توحید رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر اگر آپ دیکھیں، آپ کی 63 سالہ زندگی، 40 سال کی مدت آپ کی نبوت سے پہلے کا، اور آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال آپ زندہ رہے۔ ان 23 سالہ زندگی میں اگر دیکھیں گے تو 13 سال میرے نبی مکے میں تشریف فرما رہے، صرف 23 سال میں سے 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو، امت کو سمجھانے میں لگایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، عقیدہ
مشرکین مکہ نے کہا او محمد تو باز نہیں آئے گا، تو بتوں کے خلاف دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے گا، تو اپنے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا۔ اے محمد چلو ہم اور آپ ایک بات پہ کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں۔ ہم سمجھوتا یہ کرتے ہیں کہ ایک دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا اور ایک دن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت، تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخری سورت تک لکم دینکم ولی دین نازل ہو گئی۔ اے نبی آپ کہہ دو ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا عقیدہ مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین ہمیں اچھا ہے۔ ہر داعی کا نقطۂ آغاز عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کتاب التوحید 7372 نمبر پر ایک حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے نبی نے اپنے ایک صحابی کو یمن کی طرف بھیجا کہ جاؤ اسلام کی تبلیغ کے لیے میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ گئے، پیارے نبی نے جانے سے پہلے ان کو انسٹرکشن دیا، ان کو ہدایت دی اور کچھ باتیں سمجھائی کہ کیسے کیسے تم تبلیغ کرو گے۔ عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی فرماتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے میرے انسٹرکشن سن لو۔ فرمایا اللہ کے رسول نے انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا اللہ۔ اے میرے پیارے صحابی معاذ ابن جبل، جاؤ دعوت اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، لیکن سب سے پہلے جہاں سے تم اپنی دعوت کی شروعات کرو گے وہ یہ کہ لوگوں کو پہلے یہ بتانا کہ دنیا کے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب سے لوگ روگردانی کر دے، ایک اللہ کی طرف جھک جائیں، ساری کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کے پاس پہلے بلانا۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب یہ مان لیں پھر تم نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے بارے میں بتلانا۔ یہ نبی کریم نے ترتیب بتائی ہے، نقطۂ آغاز بتلایا ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے ہم توحید کی دعوت نہیں دیں گے، اور نہ دیتے ہی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک جملہ میں بولنا چاہتا ہوں، اگر ساری دنیا کے مسلمان ایک اللہ کی عبادت پر اکٹھا نہیں ہو سکتے، اتحاد نہیں ہو سکتا، تو کیا ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں کروڑوں معبودان باطلہ پہ اتحاد ہو سکتا؟ جب ایک یونٹ پر، ایک وحدت پر اتفاق نہیں ہو سکتا تو کئی ایک پر اتفاق کیسے ہو جائے گا؟ لوگ یہ جھوٹی کاوش و کوشش کرتے ہیں کہ چلو تم اپنے کی مانو ہم اپنے کی مانتے ہیں اور اس کے بعد اتحاد ہو جائے گا۔ یہ اتحاد ممکن نہیں ہے، وقتی طور سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے اوپر اللہ کے تئیں کچھ حقوق ہے، ہمارے اوپر اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کچھ حق ہے، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری آتی ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 30 اٹھائے، پیارے نبی نے ایک بار اپنے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے معاذ ابن جبل سے پوچھا، اے میرے پیارے ساتھی بتاؤ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کون سا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اے پیارے پیغمبر اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک بندے کے اوپر اللہ کے تئیں یہ حق واجب ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، توحید کا لمبردار بنے، شرک نہ کرے، یہ پہلا حق ہے۔ اگر آدمی کی زندگی، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، وہ توحید اس کی زندگی میں اگر نہیں ہے اور اس کی زندگی میں شرک ہے، سمجھو اللہ کا پہلا ہی حق وہ توڑ بیٹھا ہے اور اللہ کا پہلا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ ایمان کی شروعات جس سے ہو رہی ہے اسی کو نہیں ادا کرتا۔ اور ایک بات بتاؤں، کائنات کا نظام اس وقت تک چلے گا جب تک دنیا میں توحید باقی رہے گی۔ توحید جس دن ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی، دنیا کا نظام برہم برہم ہو جائے گا۔
صحیح مسلم کتاب الایمان 148 نمبر میں ایک روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دھرتی پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہو. اس روئے زمین پر کوئی جب اللہ کہنے والا باقی نہیں بچے گا، صرف اللہ کی بدترین مخلوق بچے گی، یعنی توحید نہیں باقی بچے گی، تب اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تب زمینیں پھٹیں گی، تب آسمان زمین پر گرے گا، تب ستارے ٹوٹیں گے، تب یہ پہاڑ ہواؤں میں روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. یہ توحید ہے تو سمجھو ہماری زندگیاں باقی ہے، زمین اپنی ساخت پہ باقی ہے، ورنہ وہ اللہ کا قہر دنیا دیکھے گی. جس دن توحید زمین ٹوٹ جائے گا، جس دن دنیا سے اللہ کا نام اٹھا لیا جائے گا، اسی سے انسان کی زندگی باقی بچی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات، ساری یونیورس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا اعلان کر دیا تھا. اپنے الفاظ میں کہے کہ دنیا کو بنانے سے پہلے، پہاڑوں کو، زمینوں کو بنانے سے پہلے، کائنات کی رچنا کرنے سے پہلے رب العالمین نے توحید کانفرنس آخرت میں کر ڈالی تھی، عالم ذر میں کر ڈالی تھی. قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 172 کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور آدم کے ذریعے سے قیامت تک جتنے بھی آدم کی اولاد پیدا ہونے والی ہیں، سب کو اللہ نے ایک مخصوص شکل میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے پیدا کر کے سب لوگوں کے سامنے اسی عقیدے توحید کے اقرار نامہ لے لیا، اور اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے، آپ نے، اور جو دنیا سے چلے گئے اور جو قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں، ساری دنیا کے آدم کی اولاد نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری توحید کو مانتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت دنیا میں جا کر کرنے والے ہیں. یہ ہم نے اقرار کیا. اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ سے یہ چیزیں اقرار کروا لی تھی اور توحید کو منوا لیا تھا، پھر ہمیں دنیا میں بھیجا تھا. یہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ، جیسے ہم اور آپ کسی زمین پر بلڈنگ بنانے سے پہلے اس زمین کے کاغذات کو مکمل طور سے صحیح انداز میں جانچتے پرکھتے ہیں، اور پھر بنانے سے پہلے اس کی بنیاد کو اچھے انداز میں دیکھتے ہیں یہاں بلڈنگ رکے گی کہ نہیں رکے گی، اور اس کے بعد اس کے پاس پڑوس والوں سے یا جس کی پہلے زمین رہی ہو اس سے ہم عہد نامہ لیتے ہیں کہ ہاں میں اپنا گھر بنانے جا رہا ہوں، کیا تم اس کی اجازت دیتے ہو؟ یہ چیز ہماری ذمہ داری میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ ان چیزوں کا پختہ کرنے کے بعد تو بناتے ہیں. رب العالمین نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے ہم سے عہد نامہ لے لیا. آج ہر آدمی اس کو بھولا ہوا ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہم مارے جا رہے ہیں، ہم ٹوٹے جا رہے ہیں. غلطی ہماری نہیں ہے، غلطی ہمارے بنانے والے کی ہے، غلطی ہماری ہے جو ہم بھول چکے ہیں. اللہ سے دیے ہوئے وعدے کو ہم توڑ رہے ہیں. آج ذرے ذرے میں شرک ہے، ایک ایک لمحے میں شرک ہے، زبان سے نکلنے والے جملے شرک نکل رہے ہیں، گھروں کے اندر شرک ہو رہے ہیں، ہمارے رسم و رواج میں شرک ہو رہے ہیں، ہماری عبادات میں شرک ہو رہے ہیں، ہمارے عادات میں شرک ہو رہے ہیں. یہ وہ عقیدہ ہے. آج دنیا کہتی ہے امن چاہیے، سکون چاہیے. قرآن تو کہتا ہے توحید کے بغیر دنیا میں امن آ ہی نہیں سکتا، توحید کے بغیر دنیا میں سکون آ ہی نہیں سکتا. قرآن پاک سورہ انعام کی آیت نمبر 82 اٹھائیں. رب العالمین نے خود سوال کیا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سی جماعت ہے جو امن کی زیادہ مستحق ہے، دنیا میں بھی امن کے ساتھ رہے اور دنیا سے جانے کے بعد جہنم سے بچ کے جنت میں جائے اور وہاں امن کے ساتھ رہے. اللہ نے جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن انہی کو ملے گا، سکون انہی کی زندگی میں آئے گا جو لوگ
ایمان لائیں، ایمان کے ساتھ اپنی ایمان والی زندگی میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں، اللہ کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، دنیا میں ان کے لیے امن ہوگا اور آخرت میں جہنم سے جب بچیں گے تب انہیں امن محسوس ہوگا۔ وہم مہتدون، دنیا میں ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اور کل قیامت کے دن پل صراط کا راستہ بھی ان کو ملے گا، جنت کا راستہ ان کو ملے گا اور وہ جنت تک پہنچ جائیں گے، یہاں بھی ہدایت یافتہ وہاں بھی ہدایت یافتہ۔ قرآن کی آیت تو بتا رہی ہے کہ امن توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ آج ساری دنیا مل کے امن کا پرچم لہرانا چاہتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے امن کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہو، لیکن توحید کوئی اپنانا نہیں چاہتا۔ قرآن تو رول بتا رہا ہے اس کے بغیر امن نہیں ملے گا، لاکھ کوششیں تم کر جاؤ۔ پہلے میں نے کہا تھا، شروع میں کہا، بیچ میں کہا کہ جب ایک اللہ پر اکٹھے ہو کر اتحاد نہیں ہو سکتا تو سینکڑوں لاکھوں کروڑوں معبودوں پر اتحاد کیسے ہوگا؟ اور جب اتحاد نہیں ہوگا انتشار ہوگا، اور انتشار ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی، امن ٹوٹے گا، سکون خراب ہوگا۔ ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، یہ عقیدہ توحید بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا اور آتے رہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ ہے جو اس عقیدے کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ان کی پہچان بن گئی ہے کہ جو توحید کا نام لے وہ اس جماعت کا ہے۔ لوگ اس سے چڑھاتے بھی ہیں اور چڑھتے بھی ہیں، اور دنیا میں ہر مسلمان میرے خیال سے چاہتا ہے کہ ہمارا غلبہ کب ہوگا، ہم کب دنیا میں سرخرو ہوں گے، کب ہمارے ہاتھ میں پاور آئے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ توحید کے بغیر تمہارے ہاتھ میں پاور نہیں مل سکتا ہے۔ جب آپ یہ آیت سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں، آج کے اس دور میں بھی جس کے ہاتھ میں توحید کا پرچم ہے، یقیناً سب سے سپر پاور آگے کی دنیا میں وہی ہونے والا ہے، اور پیچھے تاریخ ہسٹری بھی بتاتی ہے وہی سپر پاور ہے۔ قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 55، سورہ نور سے نور حاصل کی آیت نمبر 55، اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ لے رکھا ہے، وعدہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں سے، اللہ وعدہ کر رہا ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح نیک کام بھی کیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو نیک کام کرے گا رب العالمین ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، ایسے ہی خلیفہ بنائے گا، ایسے ہی ان کو طاقت دے گا، ایسے ہی ان کو حکومت دے گا جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو اللہ دے چکا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے کلموں کو بھائیوں نے جن کے ہاتھ میں توحید کا پرچم تھا انہوں نے دنیا پر حکومت کی، ایک دو دن نہیں، سینکڑوں سال حکومت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج بھی، کل قیامت تک بھی جو بھی اس راستے پہ چلے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّ، اللہ ضرور اسے خلیفہ بنائے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ صرف انہیں خلیفہ نہیں بنائے گا بلکہ ان کا جو پسندیدہ دین ہوگا جس کو اللہ نے خوب پسند کر لیا ہوگا، اللہ ان کے دین کو بھی دنیا میں جما دے گا اور دنیا والوں کے اوپر ان کے دین کو بھی غلبہ عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اور فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو آج مسلمان اللہ کا ماننے والا ڈر ڈر کی زندگی گزار رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب تم توحید کو اپناؤ گے، ایمان اور عمل صالح کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے خوف نکال دے گا اور پھر تم امن و سلامتی کے ساتھ دنیا میں جینے کا حق پاؤ گے۔ یہ کب ملے گا؟ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط نیک کام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان میں سب سے مین چیز کیا مانگ رہا ہے؟ اخیر میں اللہ کہہ رہا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایمان میں بنیادی چیز سے میں یہ مانگ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ جو ان شرطوں کو پورا کریں گے اللہ فرما رہا ہے کہ میں انہیں خلافت بھی عطا کروں گا، میں انہیں دنیا کی سلطنت بھی عطا کروں گا، اور میں انہیں ان کے دین کو بھی دنیا پہ غالب کروں گا اور ان کے دلوں سے خوف کو بھی نکال دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک
फासिकून। अल्लाह ने फरमाया इस वादे के बाद भी अगर कोई कुफ्र करता है और कोई नाशुक्री करता है तो वही लोग गुनहगार है, वही लोग सिरात मुस्तकीम से हटे हुए हैं, वही लोग गुनाहों की दलदल में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज कुर्सी हर एक को चाहिए, लेकिन इस अकीदे से उन्हीं लोगों को नफरत है जो आवाज कुर्सी की ज्यादा उठाते हैं। कुरान तो साफ, कुरान का ऐलान है, अल्लाह फरमाता है सारी दुनिया बनाने वाला मैं, जमीन और आसमान की हुकूमत मेरे हाथ में है, मेरी बगावत करके कोई ये कुर्सी हासिल नहीं कर सकता है। और ये कुर्सी इस अकीदे के बगैर उसी को मिलेगी जो इस अकीदे के मानने वालों में जो कमियां हैं, जब इनमें शिर्क आ जाएगा तो वही अज़ाब बनाकर इनके ऊपर डाल दिया जाएगा। ये हमारे लिए आजमाइश हो जाएगी। अल्लाह ने तो इसमें ये भी बताया, यकीन नहीं आता अल्लाह की इस वादे का, तो हिस्ट्री एक बार देखो, क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं थे? जितने भी तारीख की किताबें उठाकर देखिए, जितने भी मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं, जितने भी मुसलमानों का दौर गुजरा है, उनके अंदर बुराइयां नहीं होंगी, लेकिन तौहीद जब तक कायम था तब तक वो पावर में था। जिस दिन तौहीद खत्म हुआ वो भी खत्म हो गए और सारी ताकत उनकी चूर चूर हो गई। आज हमको वो चीज लानी पड़ेगी। अकीदे तौहीद ये इतना अजीम अकीदा है, इतना बुनियादी अकीदा है कि नबी करीम का तो खुल्लम खुल्ला ऐलान है, जो इस अकीदे पर मौत पाएगा उसके ऊपर जहन्नम हराम हो जाती है। वो जन्नत में जाएगा, चाहे शुरुआत में चला जाए या जहन्नम में जाने के बाद निकाला जाए फिर जन्नत में जाए, लेकिन हर हाल में वो जन्नत में जाएगा। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 948, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कहा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार, जिसने इस अकीदे को दिल से मान लिया, ज़बान से कह दिया, अमल करके दिखा दिया, शिर्क के दरवाजों को बंद कर दिया, अपनी जिंदगी में तौहीद ले आया, नबी फरमाते हैं हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार, अल्लाह ऐसे बंदे पर जहन्नम को हराम करार देता है। जहन्नम में वो हमेशा की जिंदगी नहीं गुजारेगा, उसका अंजाम जन्नत होना ही है, हर हाल में वो जन्नत के अंदर जाएगा। जो इस अकीदे के साथ दुनिया में है और दुनिया में इसी अकीदे के साथ दुनिया से चला जाएगा, उससे बड़े बड़े गुनाह हो जाए तो जन्नत में कभी ना कभी वो जाएगा, जरूर जाएगा। जो आज मुसलमानों के दिलों में ये है ना तुम्हारा कि हमने कलमा पढ़ा तो कभी ना कभी जरूर जन्नत में जाएंगे, वो ऐसे लोगों के बारे में है जो इस अकीदे को दिल से मानते हैं, ज़बान से बोलते हैं और अमल करके भी दिखाते हैं, वो जन्नत में कभी ना कभी जरूर जाएंगे। लेकिन जिनकी जिंदगियों में शिर्क भरा हुआ है, जिनकी पेशानी चौखटों पर अल्लाह के दर को छोड़कर सारे दरों पे झुकती है, वो इसके हकदार नहीं है। जो आदमी इसका हकदार है, जो तौहीद वाला है, जिसने कुछ भी मुसीबत आ जाए अल्लाह के दर को छोड़कर किसी दर पे नहीं कभी गया होगा, अगर उसने चोरी भी दुनिया में की है, शिर्क भी की, उसने अगर ज़िना भी कर लिया है, उसने बड़े बड़े कबीरा गुनाह कर डाले हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह हो सकता है उसे माफ भी कर दे, हो सकता है उसको जहन्नम में भी डाला जाए, लेकिन फिर निकाल के उसे जन्नत में डाला जाए। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा 2441 नंबर पे एक हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युअज़्ज़बु नासुम मिन अहली तौहीद फिन्नार, अहले तौहीद में से कुछ लोगों को जहन्नम में जलाया जाएगा, आजाद दिया जाएगा। गौर से सुनिए इस हदीस पाक को। जो आदमी अक़ीदे तौहीद अपनी जिंदगी में ला चुका है, वो ये ना सोचे अब हमें नमाज की जरूरत नहीं, अब मैं झूठ बोल सकता हूँ, अब मैं चोरी कर सकता हूँ, अब मैं सारी दुनिया के गलत काम कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं शिर्क नहीं करता, मैं तौहीद वाला हूँ। ऐसे लोगों की इस्लाह के लिए हदीस पाक बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद होगी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुछ अहले तौहीद को, कुछ ऐसे लोगों को जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते, जिन्होंने हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुण गाए हैं, जिन्होंने हमेशा अल्लाह के लिए सजदे किए हैं, सारी इबादतें अल्लाह की हैं, ऐसे कुछ लोगों को जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा। हत्ता
ثم تدركهم الرحمہ، پھر انہوں نے جو زندگی میں اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ان کو پھل ملنا شروع ہو جائے گا۔ جہنم کے اندر بندہ ڈالا گیا اس لیے کہ اس نے تو توحید میں اس کے خلل نہیں، اس نے شرک تو نہیں کیا، لیکن جھوٹ بولا ہے، لیکن چوری کی ہے، بےایمانی کیا ہے، زنا کیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے گناہ کیا ہے، لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہے، توحید لے کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو جہنم میں اتنا جلایا جائے گا کہ کوئلے میں تبدیل ہو جائے گا، جل جائے گا، پھر اللہ کی رحمت اس کے اوپر آئے گی اس کی توحید کی بنیاد پر۔ فَيُخْرَجُونَ، جہنم سے نکال دیا جائے گا، وَيُطْرَحُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے پر ایسے آدمی کو چھوڑ دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں رہنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس آدمی کو جو جنت کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، آگ کے نشانات اس کے بدن پر آئے، اس کے اوپر جنت کا پانی ڈالیں گے، آب حیات کا کام کرے گا، ساری گندگی صاف ہو جائے گی، وہ آدمی پاک صاف ہو جائے گا، خوبصورت لگنے لگے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے کہ بارش ہوتی ہے زمین سے پودے نئے نئے لہلہانے لگتے ہیں، ایسے اس آدمی کے اوپر جب جنتی پانی پڑے گا اس کی زندگی ہریالی سے بھر جائے گی، اس کی زندگی پوری اچھی لگنے لگے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر آدمی کو، اس آدمی کو جو جہنم سے نکالا گیا اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو توحید والے ہوں گے، جو توحید کے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوں گے، لیکن جنہوں نے توحید کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی پرہیز کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ اول والا جنت میں جائے گا، اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وہ مضبوط عقیدہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں۔ نبی نے 13 سال زندگی اس کے لیے لگائی ہے۔ مسلمانوں اس عقیدے کو معمولی نہ سمجھے، یہ آپ کی زندگی، ہماری زندگی کا اصل مرکز ہونا چاہیے، اصل ہماری زندگی کا اسی پہ فوکس ہونا چاہیے۔ آج ہماری زندگی میں یہی چیز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلانا چاہیے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کی ساری نیکی برباد ہو جائے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ جس کی زندگی میں یہ عقیدہ توحید نہیں ہوگا وہ دنیا میں لاکھ نیکیاں کر ڈالے، لاکھ دنیا والوں کو کھلا ڈالے، مرنے کے بعد کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ دنیا میں تعریف ہو جائے گی، بڑا دیندار ہے، سب کچھ ہو جائے گا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 214، ابن جدعان ایک شخص تھا جس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق بڑے اچھے انداز میں ادا کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کو بے پناہ کھلایا کرتا تھا، حضرت عائشہ کے رشتے میں آتا تھا۔ جب وہ چلا گیا حضرت عائشہ نے نبی محترم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان کانا فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المساکین، اے اللہ کے نبی ابن جدعان یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ رشتہ داری بہت اچھی طرح سے نبھایا کرتا تھا، سارے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی یہ مسکینوں غریبوں کو بھی کھلایا کرتا تھا، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا اے اللہ کے نبی اس کی یہ بھلائی، اس کی یہ نیکیاں اس کو مرنے کے بعد کام آئیں گی، اسے نفع پہنچائیں گی؟ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَمْ يَنْفَعْهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری نیکیاں اس کو مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اس لیے کہ اس بندے نے ساری نیکیاں کی، مانوتا کی بھلائی کے لیے سب کچھ تو کیا ہے، لیکن کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا اے اللہ جو میں نے شرک کیا، اے اللہ جو میں نے تیرے ساتھ بغاوت کی ہے، میرے اس گناہ کو بخش دینا اور فیصلے کے دن، قیامت کے دن مجھے معاف فرما دینا۔ اس حدیث کی شرح علماء نے لکھا ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ توحید پر بھی نہیں تھا، وہ شرک کرنے والا تھا اور قیامت کے دن کا وہ انکار کرنے والا تھا، آخرت کی زندگی کا انکار کرنے والا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نیکیاں بھی
اس کو کچھ کام نہیں آ سکتی، وہ غریبوں کو کھلانا بھی اس کو کام نہ آئے گا، وہ رشتہ داروں کو رشتے داری کی وجہ سے حقوق ادا کرنا، اس سے زیادہ دینے بعد یہ ساری چیزیں اس کو کام نہ آئیں گی، کیونکہ اس کی جھولی میں نیکی میں توحید نہیں ہے، اس کی نیکیوں میں توحید نام کی نیکی نہیں ہے، اس کی نیکیوں میں ایمان نام کی نیکی نہیں، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنن ترمذی کتاب صفت جہنم، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد 6704۔ ایک شخص تھا جس کا نام عاص ابن وائل تھا، وہ بندہ نظر مانتا ہے کہ میں 100 اونٹ اللہ کے راہ میں ذبح کروں گا، اور جب آدمی نظر مان لے تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرے، نہیں کرے گا تو گناہ ملے گا۔ نظر مانی 100 اونٹ ذبح کرے گا، ذبح نہیں کر پایا، دنیا سے چلا گیا، یعنی اس کے اوپر ایک کام واجب رہ گیا جو کر نہیں پایا اور چلا گیا دنیا سے۔ اب بیٹے کے اوپر شریعت سے واجب یہ تھا کہ وہ بیٹے اپنے باپ کے اس واجبی کام کو کریں، تو جو ایک بیٹا ہشام نام تھا، ہشام ابن العاص، اس نے اپنے حصے کا 50 اونٹ ذبح کر دیا، 2 بھائی تھے، کہا 50 میں ذبح کر دوں گا، 50 تم ذبح کر دو، باپ کے اوپر جو واجبی فریضہ تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ ہشام ابن العاص نے 50 اونٹ ذبح کر دیا۔ عمرو ابن العاص کی جب باری آئی تو انہوں نے سوچا اس کام کو کرنے سے پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھوں کہ کیا میرے باپ کو کچھ اس کا فائدہ ہوگا بھی، ورنہ ہم ایسے ہی اپنا مال ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر اللہ کے نبی سے دریافت کی، پوری بات بتلائی، اے اللہ کے نبی میرے والد نے 100 اونٹ ذبح کرنے کی نظر و منت مانی تھی، اے اللہ کے نبی نہ کر پائے تو دنیا سے چلے گئے، میرے بھائی نے 50 اپنے حصے کا کر ڈالا ہے، میرے اوپر 50 آ رہا ہے، میں نے سوچا آپ سے پہلے مشورہ لے لوں، میں ذبح کروں اپنے باپ کی طرف سے کہ نہ کروں، کیا ان کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے نبی کا جواب سنو اور توحید کی برکت سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو کا، رہی تیرے باپ کی بات، فلو اقر بالتوحید، اگر تیرا باپ توحید والا تھا، اگر تیرا باپ توحید پرست تھا، وہ شرک کی چوکھٹوں پہ نہیں جایا کرتا تھا، اگر وہ اللہ والا تھا، فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلک، اس عقیدے کا اگر تیرا باپ تھا اور اسی عقیدے پر تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، پھر تم اپنے باپ کی طرف سے یہ کام کرو گے تب تو تمہارے باپ کو فائدہ پہنچے گا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تمہارا مال ضائع ہو جائے گا۔ یعنی جو دنیا سے چلا گیا، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد جو اس کے حق میں اس کی طرف سے واجبی اور فرائض انجام دیتی ہے، اس کے اوپر روزہ فرض کا چھوٹ گیا ہے، وہ نہیں پورا کر پایا، بعد میں اولاد پورا کرے گی، اس کے اوپر حج فرض کا نہیں کر پایا، بعد میں اولاد کرنا چاہے، اس کی طرف سے ان کی اولاد اگر صدقہ و خیرات کرنا چاہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ آدمی توحید والا تھا تب تو اس کو نفع ملے گا، اگر توحید والا نہیں تھا تو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ یہ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اولاد نہیں کر سکتی چاہ کر بھی اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا سے جانا تو مسلمان بن کے جانا، توحید والا بن کے جانا، شرک لے کر دنیا سے مت جانا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے اعلان ہے، ترمذی شریف کتاب الدعوات 3510 نمبر پر روایت موجود ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد، اگر تو اتنا گناہ کر جائے کہ تیرے گناہوں کا رجسٹر زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے، اتنا گناہ بھی تو کر جائے اور مرنے سے پہلے تو نے زندگی میں اللہ سے دعا مانگ لی، توبہ کر لیا، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ زمین سے آسمان تک کے تیرے سیاہ کارناموں کو معاف کر دوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ زندگی میں اگر تو نے توبہ کر لی، تیری زنا بھی معاف کر دوں گا، تیری چوری جھوٹ بھی مکاری بھی شرک تک کو معاف کر دوں گا، لیکن تو نے اگر زندگی میں توبہ کی ہوگی تب۔ اور آگے اللہ رب العالمین
تو دنیا میں توبہ نہیں کیا، تو نے بہت سارے گناہ تو کیے ہیں، لیکن تیری زندگی میں تیرے جو گناہ کے نامہ اعمال ہے اس میں توحید ہے، اس میں شرک جیسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں تو آئے گا اور میرے پاس جب حاضری دے گا تیرا حساب و کتاب ہوگا۔ اے میرے بندے، اگر تیرے نامہ اعمال میں ہزاروں لاکھوں گناہ ہو، شرک نہ ہو، تو میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ خبردار خبردار، تم اپنے نامہ اعمال میں شرک جیسی بیماری، شرک جیسے گناہ لے کر نہ آنا، توحید کو لازم پکڑنا، میں معاف کرنا چاہوں تو کر دوں گا، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آخری ایک بات پیش کروں گا، جو یہ عقیدہ مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ حقدار ہے، اللہ کے نبی کی سفارش کا وہ بندہ حقدار ہے جو اس عقیدے کو مانتا ہے، جو توحید کو لازم پکڑے ہوئے ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگوں گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے چھوڑ کے کسی کی چوکھٹ پہ سجدے نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے خانے کعبہ کو چھوڑ کر کسی گھر کو طواف نہیں کروں گا۔ یہ زندگی میں ٹھان لے، توحید کو زندگی میں لازم پکڑ لے، کل قیامت کے دن میرے نبی اس کے حق میں سفارش کریں گے، اللہ اس کو بخش دے، اس کے لیے میں سفارش کر رہا ہوں، میں اس کا وکیل ہوں، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اندازہ کریں میرے نبی کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 99، اللہ کے نبی نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، میری شفاعت، میری سفارش کو قیامت کے دن پانے والا وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس نے اپنے سچے دل سے میری توحید کا اقرار کیا ہوگا، جس نے سچے دل سے اللہ کو رب مانا، اللہ کے سامنے سجدے کیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ نہ کیا، کسی اور کی عبادت نہ کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میری سفارش کا وہ حقدار ہوگا۔ ترمذی شریف کتاب صفت القیامہ اٹھا کر دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی آتم من عند ربی فخیرنی بین ان یدخلا نصف امت الجنہ وبین الشفاع فاخترت الشفاع وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اللہ رب العالمین کا میسج و پیغمبر لے کر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا پیغمبر، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں آپ کے پاس اللہ کا ایک میسج، ایک آفر لے کر آیا ہوں، دو چیزیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ چوز کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر محمد عربی کو جا کر یہ آفر پیش کرو، اگر وہ چاہے تو میں ساری امت میں سے، اس کی ساری امت میں سے 50% لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اس پر اگر وہ خوش ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا آفر یہ ہے کہ میں اس کا وعدہ تو نہیں کروں گا، لیکن اس میرے پیغمبر محمد عربی کو قیامت کے دن لوگوں کی اپنے امت کے حق میں دعا کرنے کی اتھارٹی دی جائے گی، ان کو یہ حق دیا جائے گا کہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کریں۔ یہ دو آفر آپ کے سامنے رکھے گئے، اگر آپ چاہو تو آپ کی امت میں سے 50% لوگ جنت میں جائیں گے، اس بات کی اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہا ہے اور خوشخبری آپ کو دے رہا، پہلے ہی بتا رہا ہے۔ اگر آپ چاہو اس پہ راضی ہو جاؤ میرے نبی، اور اگر چاہو تو آپ کو اس دن دعا کرنے، اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کرنے کا حق دے دیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا دماغ میرے نبوت کی روشنی نے مجھے بتایا اور میں نے فاخترت الشفاع، میں نے 50% میری امت کے لوگ جنت میں چلے جائے، میں نے یہ آپشن چوائس نہیں کیا، میں نے یہ آپشن چنا کہ اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے موقع دینا جب سارے انبیاء کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، کوئی نبی نہ بول پائے گا، ساری دنیا خاموش ہوگی، جس دن اللہ سب سے زیادہ غصے میں ہوگا، اس سے پہلے اللہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا ہوگا، آدم خاموش ہوں گے، ابراہیم خاموش ہوں گے، نوح، عیسیٰ، موسیٰ سب خاموش، کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی جسارت نہ کرے گا۔ اے اللہ اس دن بولنے کی اتھارٹی میں چاہتا ہوں، اس دن دعا کرنے کی، اپنی امت کے لیے جنت میں جانے کی دعا کرنے کی آپشن میں چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں اس کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کو بتا دیا گیا، اے نبی
دعا کا حقدار اس دن وہی لوگ ہوں گے، وہی لمن مات لا یشرکون باللہ شیئا، جس کی زندگی شرک سے پاک ہوگی، جس کی زندگی میں توحید رہا ہوگا، جو دنیا سے توحید لے کر گیا ہوگا، وہی میرے نبی کی دعاؤں کا حقدار بنے گا۔ اور آگے سنیں، توحید کی یہ برکت ہے، یہ برکت ہے کہ آپ کے حق میں نبی تو سفارش کریں گے ہی، آپ اگر کسی کے لیے دعا کر دیں، توحید آپ ماننے والے ہیں، شرک سے پاک ہے، آپ اگر کسی کے حق میں دعا کر دیں، میرے نبی کی بشارت ہے ضرور اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ آخری حدیث صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 948، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، کوئی بھی مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے اس کی نماز جنازہ میں 40 توحید پرست لوگ، 40 ایسے لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، اگر شرک ہو گیا ہو تو توبہ کر لی ہو، موحد توحید پرست 40 لوگ اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں اللہم اغفر لحیتنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا پڑھ لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب العالمین ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس مرنے والے شخص کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ برکت ہے توحید کی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو توحید پرست بنائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا توحید کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو میں نے اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کے اوپر آپ کو فوکس کیا، اگلے جمعے میں بتاؤں گا توحید کہتے کسے ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کے اوپر میرے نبی نے 13 سال کی زندگی لگائی ہے۔ مسلمانوں ہم غور کریں گے کیا ہماری زندگی میں وہ چیزیں ہیں یا ہم اس کے اپوزٹ میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توحید پرست بنا۔